وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 29 سے 32 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع کیا ساری طاقت کی مالک ایک ہی ذات ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اور وہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے ان کے مایوس ہو جانے کے بعد اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہ کار ساز بڑی تعریفوں کے لائق ہے. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 29. لفظی ترجمہ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے خلق السماوات والارض، کہ اس نے زمین اور آسمانوں اور زمین کو بنایا. وما بث فیہما من دابہ، اور اس پر ہر قسم کے جانور پھیلائے چلنے والے. وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ جب چاہے، وہو علی جمعہم، ان کے جمع پر، اذا یشاء جب چاہے، قدیر. اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی خلاقیت، اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت کی طرف اپنی اس کی نشانیاں دکھا رہا ہے. اور اس میں ہم نے گزشتہ سبق میں بارش کی نشانی کا مطالعہ کیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زراعت کا اور ہمارے پینے کے پانی کا انتظام کیا ہوا ہے. بارش برستی ہے اور سب کچھ جو ہے جل تھل ہو جاتا ہے، زمین سیراب ہو جاتی ہے، اور پانی جو ہے زمین کے سوتوں میں اتر جاتا ہے. وہاں سے پھر ہم لیتے ہیں مختلف طریقوں سے. اور آج کا جو سبق ہے ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اس پہ ہم نے کل بات کی بھی تھی. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ یعنی اصل اس میں نقطہ جو ہے وہ اس کا ہے روز قیامت کا ہے. انسانی ذہن، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسانی ذہن جو بھی یعنی ذہنی اس کی سطح سے بڑھ کے چیزیں ہیں اس کے بارے میں انسانی ذہن سمجھنے سے قاصر ہے. ہاں، صرف یعنی اتنی بات ضرور ہے کہ یہ ان معلومات کی کو مانتا ہے، ذہن مانتا ہے کہ جہاں میرا ذہن کام نہیں کر رہا اس سے ماورا حقیقت موجود ہے جو مجھے نہیں معلوم. پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بنیادی ذمہ داری آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے.
پہلی وحی جو نازل ہو رہی تھی، جو 5 آیات تھی، اس میں وحی کی ضرورت بھی بیان کی گئی کہ انسان کو ان معلومات کی ضرورت ہے جو کہ یہ نہیں جانتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم دیے جو یہ نہیں جانتا تھا. تو اب یہ ہے نا کہ انسان کا اختتام یہ دنیا نہیں ہے. انسانیت کا اختتام عقل یہ مانتی ہے کہ دنیا انسانیت کا اختتام نہیں ہے. اور اچھا، یعنی اس کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے، عقل یہ مانتی ہے. اب اس کی خبر کون ہمیں دے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری، ان علینا للہدا، ہدایت دینا، انسان کو روشنی دینا میری ذمہ داری ہے. جب پہلا انسان اول آ رہا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ نیچے اترو، زمین پر جاؤ، وہاں میں تمہیں ہدایات سے یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا، تمہارا مقصود اور اس مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا. تو جس نے بھی اس ہدایت کا اتباع کیا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اب انسانیت کا جو جزائے اعمال ہے، یہ عقل بھی مانتی ہے کہ اس کے جزائے اعمال یعنی اس کی زندگی کا ایک نتیجہ ضرور ہونا چاہیے. اب وہ نتیجہ کب ہوگا اس کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جب میں چاہوں گا تو اس دنیا کا اختتام ہو جائے گا، سور پھونک دی جائے گی، مخلوق مر جائے گی، اور پھر ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام، جب تیسری سور پھونکی جائے گی نا تو پھر ہم سب اٹھ کھڑے ہوں گے. اب یہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اب پھر کیا ہوگا؟ پھر یوم حساب ہوگا. ذالک الیوم الوعید، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ وہ وعدے کا دن ہے. تو جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے، ہماری عقل قاصر ہے لیکن ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تم سب کو جمع کریں گے. یوم یجمعکم لیوم الجمع، جمع کرنے والے دن ہم تمہیں، یعنی دوبارہ انسان، ہم سب لوگ دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے گا اور یوم الحشر میں ہمیں لے جایا جائے گا مختلف حالتوں میں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کے ہم سب یعنی ہم سب کے جمع کرنے پر قادر ہے. اب قدرت تو ٹھیک ہے رکھتا ہے وہ، اس کو تو عقل بھی مانتی ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندگی دے دے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے، بلکہ کوئی کام، عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے لیے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا اگر ہم سوچیں سمجھیں نا، یہ مٹی سے کیا کیا چیزیں پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ دیکھ لیں. اور ہم بھی مٹی سے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اب جو پیدا ہو رہی ہیں، جو بھی جانور ہیں، جو بھی اور جو انسان ہیں، چارپائے ہیں، یہ سب مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں. اور مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کر رہا ہے. کاٹن جو ہے، کپڑے مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں، کاٹن. اور سبزیاں آپ دیکھ لیں، بے شمار سبزیاں ہیں، بے شمار پھل ہیں، بے شمار اجناس ہیں، دالیں ہیں، گندم ہے. یہ بنیادی ضروریات کی چیزیں مٹی سے پیدا کر رہے ہیں. مٹی سے آپ ایک چیز پیدا کر دیں، میں دنیا کے سائنسدانوں کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کو میں 1 کلو مٹی دے دیتا ہوں، آپ اس سے 1 کیلا بنا دیں، 1 کیلا بنا دیں، 1 کھجور بنا دیں، کچھ بھی نہیں بنا سکتے بھائی. یہ تو دیکھیں عقل، میں کہہ رہا ہوں عقل میں آتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو بہرحال اذا یشاء قدیر. اب اللہ تعالیٰ یہ جو اگلی آیت ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ مضمون جو ہے بنیادی طور پہ تو یعنی جو پہلا اس کا جو نزول کا وقت تھا وہ تو ظاہر ہے کہ وہ یعنی ان لوگوں کے لیے تھا جو توحید، رسالت اور آخرت سے انکاری تھے.
اور کیا ہی عجیب بات ہے کہ آج وہی ماحول ہے، تاریکی کا ماحول ہے، جاہلیت کا ماحول ہے. ہم لوگ بھی عملاً نہ توحید کو مانتے ہیں، نہ رسالت کو، نہ آخرت کو. تو یہ مضمون ہم اپنے لیے سمجھیں گے. میں یہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ہم نے اپنے لیے سمجھنا ہے. اور یہ آیت میں ترجمہ کرتا ہوں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتا ہے. وہ اس میں ایک وہ شعر بھی ہے نا، مجھے پورا یاد نہیں اکثر، کہ حشر جو ہے، سزا جو ہے وہ حشر پہ موقوف نہیں ہے، اور یہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے. بہرحال دیکھیں ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں، بلکہ ہم نے تو نوٹ کی بھی ہے. ہر زبان میں وہ کہاوت ہے کہ یعنی جو کرو گے وہ بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور انگلش میں آپ کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، یا ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن، اور پشتو میں کہتے ہیں چس کرے یا برے بھی. ہر یعنی یہ عقلی طور پہ ہم لوگ مانتے ہیں جو کرو گے وہ بھرو گے، جیسا کرو گے جیسے کو تیسا. تو زندگی میں خود بھی گناہوں کی سزا ملتی ہے سامنے کرام. اس بارے میں آپ سے بات کر بھی چکا ہوں مختصر طور پہ، پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ہماری روح پر بھی ہوتا ہے، ہمارے ظاہر میں بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دوست ہے، میرا ایک دوست ہے، اس کے سامنے میں ایک بات کر رہا ہوں، اچھی بات ہے تو اس پہ اچھا اثر ہوگا. اس کو میں بری بات کروں گا تو اس کا برا رد عمل آئے گا. اس کو گالی دوں گا تو وہ مزید خفا ہو جائے گا. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ رد عمل ہے. آپ ایک عمل کر رہے ہیں تو وہ اس کا رد عمل ہے. اس میں یہ ہے کہ یہاں ما اصابکم من مصیبت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی مصیبت تم پہ آ پڑتی ہے تو وہ تمہارے اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. تو اب یہ ہے نا کہ انسان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو جزوی طور پہ یہ انجام جو ہے وارد ہوتا ہے زندگی میں بھی، جزوی طور پہ. تو مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سامری جو تھا، سامری، یہ میں قرآنی سے آپ کو دلیل دے رہا ہوں. سامری اس نے زیورات کو جمع کر کے بچھڑا بنایا اور لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ ہے خدا. تو بعض نے اس کی عبادت شروع کر دی. اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے پھر سامری کو سزا دی اور کہا کہ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کہو گی مجھے مت چھوؤ، پرے ہٹو. یعنی تمہیں وہ بیماری لگ جائے گی. تو وہ بہرحال وہ بیماری اس کے کیے کی سزا تھی دنیا میں، اور وہ آخرت میں تو ظاہر ہے کہ آخرت میں تو مکمل ٹوٹلی نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا. لیکن میں آپ کو یہاں عرض کرتا ہوں کہ ایک سزا جو ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. دیکھیں جو اصلی سزا ہے تو وہ تو روحانی سزا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک سزا مقرر کی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اعراض کر لیا اس کی زندگی ہم اس پر تنگ کر دیں گے. یعنی وہ پریشان حال زندگی گزرے گی اس کی. مقسوم جو ہے وہ تو اسے ملے گا، لیکن اس کی زندگی جو ہے وہ پریشان حال ہوگی، بدحال ہوگا، وہ پریشان حال ہوگا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اب یہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اور مومن جو ہے وہ تو بڑا متقی ہوتا ہے، احتیاط کرنے والا ہوتا ہے. وہ ہر آنے والی چیز کو احتساب کرتا ہے کہ بھئی یہ میرے عمل کا نتیجہ ہے یا یہ میری ترقی کا ایک ذریعہ ہے. یعنی ایک کام، ایک کوئی بھی اسے واقعہ پیش آ جاتا ہے مثال کے طور پہ، تو یہ اپنے آپ کو پہلے دیکھتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے کہ بھئی یہ میرے کون سے گناہ کی سزا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن کو تو یہاں سے پاک و صاف لے جانا چاہتا ہے. بہرحال یہ مضمون
طویل ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، بہت سی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے۔ اور یہ خطاب جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ خطاب عام ہے، یعنی کافروں کو بھی اور مومنوں کو، مومن گناہگار کو بھی یہاں سزا ملتی ہے۔ جیسے کہ بعض زیادہ نافرمانی کے کام ہے اس کی پھر حد مقرر ہے، گناہ کبیرہ ہے، زنا ہے، شراب خوری ہے، اور اسی طرح کی اور جو سزائیں، چوری کی سزا ہے، وہ یہاں مطلب ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں ہی سے پاک صاف کرتا ہے، تو یہ حدیں اس لیے ہیں کہ انسان یہیں پاک صاف ہو جائے۔ اور صحابہ کی مثالیں بھی ہیں ہمارے سامنے۔ ایک عورت تھی تو اس نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، تو پھر حضور نے پھر اس پہ حد جاری کی۔ وہ واقعہ ہے، تبھی ایک معاذ تھا، معیز تھا یا معاذ تھا، اس نے بھی کہا کہ حضور مجھ پہ آپ حد جاری کرائیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو پھر حضور نے اس پہ بھی حد جاری کی۔ تو یہ حد وغیرہ، یہ سزائیں جو ہوتی ہیں یہ کفارہ ہوتی ہیں گناہوں کا۔ انسان اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے، سزا اس کو یہاں مل جاتی ہے۔ تو بہرحال وما انتم بمعجزین فی الارض، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یہ سامعین کرام ایک یعنی ایک غفلت ہے۔ کافر جو ہے عموماً یہ سوچتا ہے کہ مجھ پہ کوئی گرفت نہیں ہے، وہ تو یوم حسابی سے غافل ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں ہیں۔ تو کافر یعنی جو مادہ پرست لوگ ہیں، جب میں کافر کا نام لیتا ہوں تو آپ لوگ خوشیاں مناتے ہوں گے کہ یہ تو کافروں کی بات کر رہا ہے، چلے میں لفظ بدل دیتا ہوں، جو دنیا دار لوگ ہیں وہ عام طور پہ زندگی غفلت میں گزارتے ہیں۔ جو دنیا والے ہیں، دنیا کو چاہنے والے ہیں، جو دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے انہوں نے اور اسی کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بس اب کوئی حساب کتاب ہمارا نہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کنا بمبعوثین، یہی ہے زندگی، جی رہے مر رہے ہیں اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے، نہ کوئی زندہ ہونا ہے۔ تو یہ عقیدہ تو ہم نے بھی بنا لیا ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے، زبان سے کہتے ہیں یقین نہیں ہے، کیونکہ ساری زندگی تو ہم نے دنیا کے لیے وقف کر دی ہے، تو یہ کیسا یقین ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یقین ہے تو ساری کوششیں تو دنیا کے لیے ہیں، بہرحال یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اے لوگو تم مجھ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، عاجز، تم عاجز کرنے والے نہیں ہو زمین میں، یعنی تم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بھی نہیں چھوٹ سکتا۔ سامنے کرام یوم تجزا کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم او کما قال، اس دن اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا ہے، اور اس دن کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن عام طور پہ سامعین کرام ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو دنیا دار، یعنی ہم میں سے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ دنیا دار ہے، تو وہ اعمال کے نتائج سے غافل ہو جاتی ہے، دنیا اس کی منزل بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کا دل غافل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ پہ گناہ چلتا رہتا ہے، ہر حرکت جو ہے اس کی گناہ میں شمار ہوتی ہے اور لکھی جاتی ہے۔ یہ بات اب میں نے آپ کو وضاحت سے بھی بتائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے کر لو، متاع قلیل ہے، ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، چند روزہ عیش کر لو، لیکن اس کے بعد تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ لیکن ما انتم بمعجزین فی الارض، زمین میں تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تو زمین ہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا دوست و مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی اچھے طریقے سے ہمیں تو کوئی یعنی
اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ہمیں تو ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں ہمیں کسی دوست اور وہ مددگار کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو جب وہ وقت آئے گا، پکڑ کا وقت جب آئے گا نا، تو اس وقت آپ پھر پناہ مانگیں گے لیکن آپ کو پناہ نہیں ملے گی. اس دن سے پناہ نہیں، یا وہ حالات سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. اب اگلی آیت ہے سامنے کرام، وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ، اب پہلے ترجمہ کر دوں تو پھر دیکھتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے فی البحر، جوار کشتیاں، فی البحر سمندر میں، کل اعلام پہاڑوں جیسی. یعنی اس کی نشانیوں میں سے جوار جہاز ہے، فی البحر سمندر میں، کل اعلام پہاڑوں جیسے. این یشاء، اگر وہ چاہے، یسکن الریح، ہوا کو ٹھہرا دے، فیظللن، تو وہ رہ جائیں رواکدہ کھڑے ہوئے، علی ظہر، اس سمندر کی پیٹھ پہ. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانی ہے، نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. اب سامعین کرام، یہ وہی مضمون ہے جو چلا آ رہا ہے، مضمون بدلا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے منکروں کو اپنی قدرت کی، اپنی ربوبیت کی نشانیاں دکھا رہا ہے. ظاہر ہے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا جب مضمون شروع ہو رہا تھا تمہید میں، کہ انسان کچھ یعنی ہر چیز جو ہے اپنی نشانیوں سے پہچانتا ہے. دنیا میں بھی یہ بات طویل ہے، میں کر بھی چکا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اب اللہ تعالیٰ سے ہم غافل کیوں ہیں کہ اس کی نشانیوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی نشان، دیکھو میری یہ نشانیاں ہیں. اب جو نشانی بیان کی جا رہی ہے وہ سمندر کی ہے. سمندر، ایک تو سمندر بھی اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی مخلوق ہے سمندر. پھر اس میں جو سفر کے ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے، کشتیوں کا یعنی جو بناوٹ کا طریقہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے. نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو اس سے پہلے وہ تو پہلا بحری جہاز تھا اور کافی بڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اس وقت اللہ تعالیٰ کہ تم کشتی کو بناؤ میرے نگرانی میں، میرے سامنے اور میری ہدایت کے ذریعے. ہر چیز کی ہدایت جو ہے وہ سامعین کرام، ہر چیز کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی جو بھی انسان نے زراعت کا طریقہ سمجھا ہے، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ذہن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو بس یہ سب چیزوں کا ہم نے یعنی رجوع جو ہے وہ اللہ تسیر الامور. اب یہ نشانی بہت بڑی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو پہاڑ جیسی کشتیاں تم بنا لیتے ہو، وہ سمندر میں چلتی ہیں، اس میں تم سفر کرتے ہو. اب اس میں پہلے تو آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، ہوا کے ذریعے کشتی چلتی تھی، مختلف رخ وہ بدل دیتے تھے. ہوا اس طرف کی ہو تو اس طرف کر دیا ڈنڈا، اس طرف کی ہو تو اس طرف کر دیا، تو اس طرح وہ اپنا سفر جاری رکھتے تھے. اب وہ ہوائیں جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، تو یعنی وہ بھی یعنی یہ بھی نشانی ہے. سمندر اگر ہوائیں نہ چلیں، سمندری ہوا آپ کو معلوم ہے کہ کافی تیز ہوتی ہے. سمندری ہوا جو ہے وہ تیز طوفان بھی بعض اوقات آتے ہیں، لیکن ہوائیں بھی ہیں. تو یہ ہوائیں پھر اس کے ذریعے انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے، تو اس نے بادبانی جہاز اور کشتیاں، بادبانی جہاز بھی ہوتے تھے، یہاں تو جہاز کا ذکر ہے. یعنی عرب جو اپنی تجارت کرتے تھے تو وہ جہازوں کے ذریعے کرتے تھے، کیونکہ خشکی کا راستہ انہیں لمبا پڑتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی میری نشانی ہے.
ان یشأ یسکن الریح، اگر میں چاہوں، اگر اللہ چاہے تو ہوا کھڑی ہو جائے، فیظللن رواکد علی ظہر، تو وہ سمندر کی پشت پہ جو ہے وہ ہوا کو سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور، اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر گزار ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بھی بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام۔ ترجمہ سنا دیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، خلق السماوات والارض، کہ زمین اور آسمانوں اور زمین کو بنایا، وما بث فیہما من دابہ، اس پر ہر قسم کے چلنے کے جانور پھیلائے، وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور جب وہ چاہے گا ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، وما اصابکم، اور جو آتی ہے تمہیں اصاب کہتے ہیں آنے کو، یعنی پہنچنے کو۔ وما اصابکم، جو پہنچے، من مصیبت، کوئی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت سے گناہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ And of his signs are the creation of the heavens and the earth, and the creatures he has spread throughout them, and he is able to gather them at will. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ Whatever misfortune befalls you, it is because of what your hands have earned, and yet he pardons much. وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ You are not the ones to interfere on earth, and besides God you have no ally and no helper. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ And of his signs are the ships sailing the sea like flags. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔